آپ اور میں جب اسکول پڑھتے تھے، یہ میں اس دور کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کم از کم جو 35-40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، تو 8 آنے ملتے تھے روز، یا کوئی 1 روپیہ ملتا تھا، تو اس وقت 1 روپیہ بھی بڑا لگتا تھا۔ اور کبھی عید پہ یا کسی موقع پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ 5 روپے دے جاتے تو لگتا تھا کہ آج تو اخیر ہی ہو گئی ہے۔ تو اس وقت 5 روپے بھی بڑے لگتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں نہیں تھے، تو 5 بھی بڑے تھے۔ اور آج اگر آپ کو کوئی 5 دے تو آپ اس کی طرف ہنس کے دیکھیں گے، یہ مجھے کیا دے رہے ہو؟ تو جب آپ نے لاکھوں نہیں دیکھے تھے تو 5 بھی بڑے لگتے تھے، اب لاکھوں دیکھ چکے تو وہ 5 کتنے چھوٹے لگتے ہیں۔ تو آج 60 سال بڑے لگتے ہیں، لیکن جب قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا دن لگے گا۔ تو حضرت شیخ ختلی بولے الدنیا یومن، دنیا ایک دن ہے، وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ دیکھو جنہوں نے صبح سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھا ہے، دن تو ان کا بھی گزر گیا۔ بیمار بھی ہوں گے آپ میں سے کئی، شوگر کے مریض بھی ہوں گے، مریض کے لیے دن کاٹنا اور روزے سے کاٹنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کٹ ہی گیا نا۔ تو جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوں گے، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب حلق سے نیچے اتر کے رگوں کو تر کر رہا ہوگا، تو ایک عجیب طمانینت ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو اور سستی سے اس نے سارا دن کھاتے پیتے گزار دیا ہو، تو اب جب روزہ کھلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا، یہ ماڑا سا آدمی بھی تو روزہ رکھ کے سارا دن کاٹ ہی گیا ہے، تو اگر میں بھی رکھ دیتا تو یار دن تو میرا بھی گزر ہی جانا تھا۔ لیکن اس کو وہ رسمن ساتھ تو لے رہا ہوگا، لیکن اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی۔ وہ سوچے گا کہ یار میں بھی روزہ رکھ کے گزار دیتا تو دن تو گزر ہی جانا تھا، اس کا بھی تو گزر گیا، میرا بھی تو گزر ہی جانا تھا۔ تو جب قیامت کے دن بڑے بڑے بد اعمال کرنے والے، برے اعمال کرنے والے جب سزائیں پا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یار اس فقیر کی زندگی بھی تو گزر ہی گئی تھی، اس شخص کا بھی تو وقت گزر ہی گیا تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے شیخ کہتے ہیں الدنیا یومن وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں، اپنی خواہشات کو روکتا ہوں، اپنی آرزوؤں کو روکتا ہوں، گویا ایک روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو زندگی تو میری بھی گزر جائے گی، اور جو نہیں روزہ رکھ کے گزار رہے تو زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی۔ تو فرمایا میں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں۔ جب اچھائی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، میں بیٹھوں گا، تو کوئی خیر کی بات ملے گی جو ہماری آخرت اور دنیا کی بہتری کی ضامن بن جائے گی۔ یا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مجلس میں، کم از کم اتنی دیر تو برائیوں سے، گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل میں نور اترتا رہے گا۔ اب کوئی فائدہ ہو نہ ہو تو یہ تھوڑی بات ہے کہ کانوں کو حضور کی احادیث نصیب ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ سننے کو نصیب ہو رہے ہیں، تو اس کی برکات اترتی رہیں گی، اور آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے بھی، حدیث رسول کی خوشبو آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو اسی طرح برے شخص کے پاس بیٹھنے سے یا تو برائی اثر انداز ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر نیکی اثر انداز ہوگی۔ بیعت کا معنی بک جانا۔ یزید امام حسین کو کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بک جاؤ۔ کوئی سازش پیک یزید بھی ہو اور حسین کا کوئی غلام ہو، وہ وقت کے یزید کے ہاتھ پہ نہیں بکتا۔ مجھے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جدید دور کی یہ ایک بیعت ہے تو میں ضرور ووٹ ڈالوں، لیکن جس کے ہاتھ پہ بکوں وہ میری قیمت تو دے۔ اگر وہ میری قیمت لگا سکے تو میں اس کے ہاتھ پہ بکنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میری قیمت کیا ہے؟ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز۔ یہ دو جہاں لے کے بھی بکے گا تو سستا بکے گا۔ تو میں نے کہا کہ میری کوئی قیمت دے تو میں بکنے کے لیے تیار ہوں۔
میری قیمت کون دے گا؟ تو یار جب میں ایک عاجز سا شخص ہوں اور میری قیمت کوئی نہیں دے سکتا تو حسین ابن علی اللہ اکبر جو حضور کی آغوش میں کھیلتا رہا. یزید کیا کہتا تھا؟ میرے ہاتھ بک جاؤ. اللہ اکبر. امام حسین نے کہا میں بازار محمد میں بکا ہوا ہوں، کیسے بکوں گا؟ آپ علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ بے پر بے نہیں ہوتی. جو چیز پہلے بک چکی ہو تو اس پہ بے نہیں ہوتی، بلکہ عدالتوں میں کیس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے ہی بک چکی تھی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بیعت کی تھی. لوگ کہتے امام حسین کیوں گئے تھے؟ انہیں مطالبہ مان لینا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں پاگلو، اسے پوچھو حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ فاطمہ کے فرزند سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بکے؟ جنت جن کی ملکیت ہے، جو جنت کا وارث ہے، اس کو کہتا ہے چند ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جائے. کمال ہے یار. مالک جنت، مالک کوثر، مالک کائنات، مالک کونین، ارض و سما کے مالک کو کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بک جا. کہا پوری کائنات تو ہمارے ہاتھ پہ بکی ہوئی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. یزید کا انکار کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ کہے تھے وہ یہی تھے، مثلی لا یبایع مثلہ. میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین یزید کی بیعت کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے جیسا بھی، تیرے جیسا کوئی اور بھی ہو، اللہ اکبر، یعنی میرا غلام بھی ہو اور وقت کا کوئی یزید بھی آ جائے تو وہ بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا، میں تیری بیعت کروں. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو بیعت بکنے کو کہتے ہیں. اور جو اہل ایمان ہیں وہ بک گئے ہیں. کہاں بکے ہیں؟ اللہ نے ان کو خرید لیا ہے اور اس کا بدلہ کیا دیا ہے؟ جنت دی. تو مسلمان کسی کے آگے بکتا نہیں ہے، فروخت نہیں ہوتا. جو خلیفے کی بیعت کرتا ہے تو لفظ سن لو، خلیفے کی بیعت کرتا ہے. خلیفہ اصل نہیں ہوتا، نائب ہوتا ہے. خلافت پر جب وہ بیعت کرتا ہے تو وہ بیعت کسی اور کی کر رہا ہوتا ہے. ماں سے واللہ مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست. مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں. اور یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام.